اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح دل ذرا اداس تھا تو سوچا ذرا موجودہ حالات جو ملک کے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر سکوں۔ یہ وقت ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، اور شاید یہ پاکستان ہم سے وہی قربانیاں پھر مانگ رہا ہے جو 1947 میں ہم دے چکے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے اب یہ قربانیاں مانگ رہا ہے۔ وہ تو غیر تھے۔ میں چیف جسٹس پاکستان ایک شہری ہونے کے ناطے سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا پاکستان اور اس کے غریب عوام کو ایک دفعہ پھر غلامی کے اندھیروں میں جانے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس زمین پر آپ کی عدالتیں ہی موجودہ حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ آپ کو ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے جتنی بھی سختیاں کرنی پڑیں کریں، ہم جھیلیں گے۔ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خدارا کر گزریے۔ 90% عوام آپ کو اپنے ساتھ کندھوں سے کندھا ملائے ہوئے پائیں گے۔ اس پاکستان کو ہمیشہ کے لیے گندگیوں سے پاک کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کر گزرتے ہیں تو جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ میری دعا بھی ہے۔ میں 40 سال اولیاء کرام کے بزرگوں میں بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ یہ پیغام پوری عدلیہ کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہیں جو اس میں حصہ لیں گے۔ جج صاحب، چیف صاحب، انسان کے ایمان کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں اسے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے اسے روکیں، کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اسے برا سمجھیں، لیکن یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی جج صاحب کہ اقلیت اکثریت پر کیسے ظلم کر لیتی ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا ہی نہیں سکے۔ مسلمان تو امن سے رہتا ہے اور امن سے رہنے دیتا ہے، وہ تو کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی چھیڑنے نہیں دیتا۔ یہ اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ مسلمان تو امن کا پیغمبر ہے، کسی سے کوئی زیادتی کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اپنے اوپر زیادتی ہونے کو پسند کرتا ہے۔ پھر کیوں چند لوگ لاکھوں کروڑوں کو جانوروں کی طرح ہانکتے رہتے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے، خوف اور ڈر۔ اقتدار کے چھن جانے کا ڈر، مرنے کا ڈر، اور اس طرح کے کئی ڈر۔ یہ خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھائیاں جو کہ خوف کو دور کرتی ہیں کم ہوتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں ہیں، اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو خوف کے گھیرے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔
ظلم برداشت کرنا بذات خود گناہ ہے، کیونکہ اس طرح ظالم مزید مضبوط ہو جاتا ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں، مگر ہمیں اللہ نے جو حکم جہاد کا دیا اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ناجائز ہاتھ اٹھنے والے کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بھئی کوئی گناہ بھی تو ہو جس پر ظلم کر رہے ہیں، جس کو جی چاہا جو کچھ چاہا کر دیا۔ یہ حکومت، دولت، عیش و آرام، چیف صاحب سب یہیں رہ جانے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہاں بھی باتیں ہوں گی۔ ساتھ صرف اپنے نیک اعمال جانے ہیں۔ ابھی تو وقت ہے کہ بھائیو واپس لوٹ آؤ، چھوڑو ان ظلم کو، جائیدادوں کو، برائیوں کو۔ عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے، توبہ کر لو۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ آخری لمحے بھی معاف کر سکتا ہے، زمین سے آسمان تک گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں تمام اچھا دل رکھنے والوں، تمام پارٹیوں کے ورکروں سے، لوگوں سے، عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملک کو خود بچاؤ، اپنی عزت خود بناؤ۔ اسلام کو بدنام مت کرو۔ اسلام برا نہیں ہے، ہم برے ہیں، خدا کی قسم ہم برے ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی کوئی جھول نہیں۔ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھی امت کہتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن سب سے برے کام ہم ہی کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکے جائیں گے جو یہاں ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی کرے گا۔ آگے دو ہی مقام ہیں، ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے۔ آخرت میں کہے گا کاش مجھے واپس دنیا جا کر توبہ کرنے کی توفیق مل جائے تو میں ساری زندگی نیکی کام کروں گا۔ او یار اب بھی تو سب کو پتہ ہے ان باتوں کا، حضور نے سب کچھ فرما دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، یہ تو بتا چکے ہیں، ہر چیز بتا چکے ہیں۔ پھر کاش کرنے کا کیا مطلب؟ کاش تو ہو گیا ہوا ہے، اب تو کرنے کا موقع ہے۔ اور اگر باز نہیں آئیں گے تو جہنم تو ہے ہی۔ اور اسلام میں دو راستے ہیں، سیدھا راستہ، غلط راستہ، بیچ میں منافقت ہے، ادھر بھی مل جانا، ادھر بھی مل جانا، جن کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ تو ہمیں صرف ایک ہی راستہ چننے کا کہا گیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ نیکی پر چلنے والا ہی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، قیامت ویسے ہی نزدیک ہے۔ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، یہ سب کچھ نشانیاں ہیں قیامت کے آنے کی۔
اور خدا کے واسطے لوٹ آؤ. یہ آوازیں تمہیں آتی رہیں گی، لوٹ آؤ لوٹ آؤ. اور روکھی سکھی کھا کر زندگی گزار لو. ہم نے بھی بہت ہی آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے، اب تک بھی ہم گزار رہے ہیں آزمائشوں میں. لیکن جب دل کرتا ہے سو جاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے نیند آ جاتی ہے. جب کہتے ہیں میں نے اتنے بجے اٹھنا، اٹھ جاتے ہیں، کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سکون. یہ ظالم کو کبھی سکون نہیں ملتا. وہ گولیاں کھا کھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے سوتے ہیں، اور ہر وقت دھچکا لیتا رہتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، اور اسی میں وہ سب کچھ برابر ہو جاتا ہے. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا، ایسی چیزوں کا جو سکون نہ دے سکیں. اصل چیز ہے سکون، قلب کا سکون، اللہ کو یاد کرنے کا سکون. پھر دیکھو ڈر خوف ہر چیز دور ہو جائے گی. مار دیں، مرنا ہے مر جائیں گے، زندہ ہیں زندہ رہیں گے. بس اس کے راستے میں چلتے جاؤ، جو فرماتا ہے کرتے جاؤ، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. انسان مرتا ہی نہیں ہے، یہ ابدی زندگی مل جاتی ہے اسے. یہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، آگے بھی زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کے راستے پر چلنے کے انعامات بہت زیادہ ہیں. خدا کے واسطے میری یہ جو درخواست ہے چیف صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، اور تمام جوڈیشری، اس کو مان لیں. خدا کی قسم مان لیں، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.